ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین وزیر اعظم پاکستان امریکہ بہادر کے کہنے پر ایران اور سعودی عرب کی درمیان جو قدیم تنازعات ہیں، شدید تنازعات ہیں اور کئی چیزوں کے مفادات ہیں بڑی قوتوں کے، ان تنازعات کو، ان شدید تنازعات کو ختم کرانے کے لیے یا ثالثی کے لیے کبھی ایران اور کبھی سعودی عرب جا رہے ہیں. اور یہ سب کچھ انہوں نے امریکہ کے کہنے پہ کیا ہے. یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے CNN کو بھی انٹرویو دیتے ہوئے کہا، یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے امریکہ میں بھی کہا، یہی اسٹیٹمنٹ انہوں نے ایران میں بھی دیا اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف آئیے سر، دوسری طرف اس وقت ملک جو ہے وہ سیاسی، معاشی، سفارتی، انتظامی بحران کا شدید شکار ہوا ہے. اور پاکستان کی جو عوام ہیں اس وقت بے روزگاری میں، غربت میں اور جو مہنگائی ہے اس میں بری طریقے سے مر رہی ہے، اور اوپر سے ٹیکسز اس کے اوپر مزید لاد دیا گیا ہے. پاکستان کی عوام اس وقت بہت زیادہ کرائسس میں آ چکی ہے اور بڑی تکلیف میں ہے. اسی طریقے سے پاکستان کا جو اہم ادارہ ہے پارلیمنٹ، وہ تقریباً ناکارہ ہو چکا ہے. اور اب ذرا اور آئیے، وہ کشمیر جس کے لیے پاکستان نے کئی جنگیں لڑی، جس میں 22 کروڑ پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، وہ کشمیر جو پاکستان سے الحاق کے لیے، پاکستان کے لیے جھنڈے لپیٹ کے لاکھوں لوگ شہادت دے رہے تھے، اب بھی دے رہے ہیں، وہ کشمیر جسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ شہرگ ہے پاکستان کی، اس وقت وہاں جینوسائیڈ، کرفیو ابھی بھی جاری ہے، ظلم و بربریت بری طریقے سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ یہ عوامی مسائل جو عوام مر رہی ہے اور یہ جو پاکستان کے جو مسائل ہے جس میں کوئی ڈائریکشنز نہیں ہیں، کوئی اہم فیصلے نہیں ہیں، کوئی اہم آپ کے پالیسیز نہیں ہیں، پارلیمنٹ جو کہ جمہوریت کی جڑ ہے اس کی مضبوطی کے لیے فیصلے، اور اسی طریقے سے کشمیر کے اوپر ایک تقریر کے بعد کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. اس طرف فوکس ہونا چاہیے یا وہ صحیح فوکس کر رہے ہیں؟ ان کی ترجیحات بالکل صحیح ہے کہ وہ ایران اور سعودی عرب کے قدیم آپ کی لڑائی کے لیے ثالث کا کردار ادا کر کے امریکہ کے کہنے پر وہاں بہتری لائیں. حالانکہ اسی امریکہ نے یہ سب چیز کریٹ کی. آج امریکہ چاہے تو سب ختم ہو جائے گا، کیونکہ بہت یہ جنگیں جو ہیں وہ بین الاقوامی طاقتوں اور امریکہ کے لیے ان کی معیشت بیس کرتی ہے. اس ایشو پہ ہم بات کریں گے کہ ترجیحات کیا ہونی چاہیے، وزیر اعظم کی صحیح ہے یا انہیں چینج کرنا چاہیے. اس موقع پہ ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں ان کا تعارف کرا دیتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب سلیم بخاری صاحب، سینئر صحافی، آپ کا بہت شکریہ، تجزیہ کار. میرے ساتھ ہیں علی محمد خان صاحب، وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور پاکستان تحریک انصاف، آپ کا شکریہ. میرے ساتھ قمرالزماں قاہرہ صاحب ہوں گے، آ گئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. صدر وسطی پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. اور مشال ملک صاحبہ، حریت رہنما، چیئرپرسن پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی. میں آتا ہوں سب سے پہلے بخاری صاحب کے پاس. بخاری صاحب، یہ میں نے جو ہے انٹروڈکشن میں یہ چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں سر، پورا نقشہ ملکی بھی اور پھر یہ جو ثالثی بھی. کیا ترجیحات ہونی چاہیے سر وزیر اعظم کی اس وقت جو پاکستان کے اور یہ جو دوسرے کام ہیں اس کے حوالے سے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر دانش آپ کا. آپ نے بہت اہم ایشو جو ہے اس کو اپنا موضوع بنایا ہے. گزارش یہ ہے کہ جہاں تک تو ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے عمران خان صاحب کا تعلق ہے، ان کی سب سے بڑی پرائرٹی تو وہ ہونی چاہیے جن سلوگنز پر، جن وعدوں پر، جن دعووں پر وہ الیکشن جیت کے اقتدار میں آئے تھے، اور وہ تھا عام آدمی کے مسائل کو حل کرنا، وہ تھا گڈ گورننس دینا، وہ تھا کرپشن ختم کرنا،
وہ اپنے ان سارے معاملات میں کس حد تک اچیو کر پائے ہیں، یہ اس کے اوپر تو بحث بعد میں کرتے ہیں۔ دوسرا آپ کا سب سے اہم سوال جو تھا، یا سوال کا حصہ جو سب سے اہم تھا، وہ یہ کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ہم دنیا کے دیگر ممالک کی جو صلح ہے آپس میں کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں، نہیں ہوئے ہیں، یا ہمیں وہ پرائرٹی رکھنی چاہیے یا نہیں۔ اور تیسرا سب سے بڑا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں اس دہائی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کشمیر کا مسئلہ، کہ ہندوستان نے وہاں جو کچھ کیا ہے وہ ماضی میں کبھی ہوا نہیں، اور اس سے بدتر وہاں کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو اگر تو ہم انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا حصہ بن کے کشمیر کے لیے کچھ حمایت حاصل کر رہے ہوں، کچھ کشمیر کے مسئلے کے حل کی طرف بڑھ رہے ہوں، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات پر کہ اگر آپ ڈومیسٹک کچھ ایشوز کو تھوڑا سا درگزر بھی کر دیں، لیکن آپ اپنا، جس کو قائد اعظم نے ہماری شارک کہا تھا، اس مسئلے کے اوپر کوئی انٹرنیشنل اوپینین کو اپنے حق میں کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن ریالٹیز جو ہیں وہ بہت ہی تکلیف دہ اور بہت ہی خوفناک ہیں، جو میں مختصراً بیان کرنا چاہوں گا آپ کے سوال کے جواب میں۔ دیکھیے، ہمارے سب سے بڑا اتحادی تو تھا امریکہ بہادر، جس کی ہم نے 70 برس تک خدمت کی، چاہے وہ یہاں حکمران بھٹو صاحب تھے، چاہے یہاں حکمران جنیجو صاحب تھے، چاہے ملٹری ڈکٹیٹرز تھے، جو بھی تھے، لیکن 70 سال تک ہم اس کے اتحادی رہے ہیں۔ اس کے جواب میں ہمیں کیا ملا ہے؟ ایک لمبی چوڑی فہرست ہے بیٹریلز کی، امریکنز کی، جو اس پر بیان کی جا سکتی ہے، لیکن ہمیں آج تک وہاں سے خیر کی نہ توقع ہوئی ہے، نہ انہوں نے ہمیں کوئی خیر کا اقدام ہمارے حق میں اٹھایا ہے۔ اس کے بعد ہم مسلم امہ میں بہت بڑے چیمپئن بنتے تھے، اور ہمارا خیال یہ تھا کہ سعودی عربیہ، یو اے ای، یہ وہ ممالک ہیں جن سے ہمارے تعلقات، اور ایران سمیت، بہت اعلیٰ ہیں۔ لیکن یہ انتہائی تکلیف سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 3-4 اہم ممالک کے دورے پر جہاں پرائم منسٹر عمران خان صاحب گئے ہیں، پہلا یونائٹڈ نیشن کا دورہ، وہاں سے ہمیں کشمیر کے معاملے میں کیا ملا، میرے پاس تو بیان کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جائیے ہمارے اہم دوست ممالک، چین گئے، آپ تشریف لے گئے وہاں پر، بہت آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ نے اپنا موقف جو ہے وہ چین کے سامنے رکھا اور انہیں آگاہی ہوئی اس سے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے جو کچھ کہا اس کا لب لباب یہ ہے کہ آپ ہندوستان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے کشمیر کا مسئلہ حل کریں۔ خدا کے لیے، یہ موقف تو مودی صاحب کا ہے، مودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل ایشو نہیں ہے اور یہ ہم پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے طے کریں گے۔ اب آگے آ جائیے اپنے ایک اور عظیم دوست کی طرف جس کا نام سعودی عربیہ ہے، وہاں آپ 2 دفعہ تشریف لے جا چکے ہیں، 1 دفعہ ان کے فارن منسٹر یہاں آ چکے ہیں۔ ایک لفظ آپ مجھے بتا دیجئے جو ان کے بیانات میں یا مشترکہ اعلامیہ میں کشمیر کے حوالے سے ہمارے موقف کی تائید یا سپورٹ میں کہا گیا ہو۔ یہ اب میرے خیال سے وقت آ گیا ہے ڈاکٹر دانش کہ ہماری لیڈرشپ کو یہ ادراک ہونا چاہیے کہ ہمارے نزاعی مسئلوں کے اوپر کون ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور کون ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہے۔ اگر ہم نے اس کا ادراک نہ کیا تو جس قسم کی آئسولیشن میں ہمیں سمجھا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے، ہم مزید اس سے بدتر قسم کی آئسولیشن میں جائیں گے۔ میرے خیال سے ہمیں اب یہ چیریٹی ختم کر دینی چاہیے کہ ہم تمام مسلم امہ کے ٹھیکیدار ہیں اور افزانے میں ہمیں وہاں سے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ یہ OIC کدھر ہے جناب؟ OIC کیا کیا؟ اس نے 2 سٹیٹمنٹ دیے اس رابطہ گروپ نے، بٹ کیا ایمرجنسی اجلاس ہوا کشمیر کے اوپر اس کو ہی؟ یہ تو ہم یہاں تو کھڑے ہیں ڈاکٹر دانش، میں اس کے بعد کیا عرض کروں آپ سے؟ ٹھیک ہے، میں آگے چلتا ہوں اور مشال صاحبہ کی طرف پہلے آ جاتا ہوں۔ علی محمد صاحب اور قمر الزمان قاہرہ صاحب کی طرف آنے سے پہلے، اور ایک جملہ کہا تھا، آپ کو اس پر کوٹ کر دوں، کون سی مسلم امہ سر، کہاں ہے مسلم امہ؟ اور ہم اس کی چیمپئن بن جاتے ہیں۔ گھر میں آگ لگی ہے، ہم دوسروں کے گھروں کو بجھانے جا رہے ہیں۔ میں آتا ہوں مشال صاحبہ، کشمیر کی جو صورتحال ہے، عوام اس وقت آپ کو سن رہی ہے، بہت بڑی تعداد میں، صحیح صورتحال پتہ نہیں ہے، لوگوں کو یہی پتہ ہے کہ کرفیو ہو رہا ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے آپ بہت اندر تک ٹچ میں ہوں گی، بتائیے اس وقت کہ اس وقت کشمیریوں جو پاکستان کے جھنڈے لپیٹ کے وہاں شہید ہو رہے تھے، اور جس کے اوپر لاکھوں کشمیری پہلے بھی شہید ہوئے اور اس پہ کئی جنگیں لڑی گئی، اور 22 کروڑ عوام کشمیریوں کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، کیا صورتحال ہے اس وقت وہاں کشمیریوں کی؟ کہ یہ تو میں بھی نہیں اندازہ لگا سکتی، کیونکہ اتنا اب 11th ویک آ گیا ہے
आर्मी कर्फ्यू का, आप खुद भी सोचें कि तीसरा महीना चढ़ पड़ा है, भूख और प्यास में, ना कोई टेलीफोन लाइन्स है, ना कोई राब्ता हो रहा है, और मैं खुद इतनी मेंटली डिस्टर्ब्ड हूँ इस वक्त, क्योंकि मेरी अपनी फैमिली मैसूमा के अंदर है, और लाल चौक जिसे कहते हैं, जो गाजा स्ट्रिप है मकबूजा जम्मू कश्मीर की, और वहाँ पे 2 दिन पहले ही ग्रेनेड अटैक हुआ है, और मतलब बहुत हमारे घर के करीब, और सुना है उसमें काफ़ी लोग इंजर्ड हुए हैं और शहीद भी हुए हैं। तो मुझे कोई अपनी फैमिली से कोई राब्ता नहीं हो रहा कि वो खैरियत से हैं, जिंदा हैं, खाना है घर में या कुछ। ये बहुत एक कर्ब की सिचुएशन होती है कि आपका, और दूसरा आपको पता है यासीन साहब का, उनको इतिहार की डेथ सेल में रखा हुआ है, और मेरे साथ कोई राब्ते की कोई इजाजत नहीं दी हिंदुस्तान ने। हालांकि हिंदुस्तान खुद जनीवा कन्वेंशंस ऑन द राइट्स ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स का सिग्नेटरी है अगर हम लीगली देखें, मगर इसने तो वैसे ही सारे विद स्ट्रोक ऑफ अ सिंपल प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इन्होंने वो काम किया जो कोई आज तक कोई जंग नहीं कर सकी पूरी दुनिया में, और उन्होंने एक पूरी कौम को जो है हाईजैक किया। जंगें भी होती हैं, एक दूसरे से लोग कॉम्बैट करते हैं, एक आर्मी होती है चाहे छोटी हो बड़ी हो, कहीं ना कहीं मुकाबला तो होता है, मगर यहाँ कैसी जंग है कि इसका मीनिंग भी जंग नहीं कह सकते। एक जैसे कि एक पूरी नेशन को बंद कर दिया प्रेशर कुकर के अंदर, और बस नींद की गोली दे दी है, जहर की गोली, कि सब के सब सो जाए। जी, तो आप समझती हैं कि इस वक्त जो कश्मीर इशू है, आप पाकिस्तान से मुतमईन हैं आप कि कश्मीर इशू के ऊपर जो काम करना चाहिए था पाकिस्तान को वो कर लिया है? आप किस हद तक मुतमईन हैं? मुतमईन की बात नहीं है, पाकिस्तान पूरा नेशन हमारे साथ है, पाकिस्तान की सिर्फ हुकूमत की बात नहीं है, बच्चा बच्चा जो है आज जिस तरह आपने भी कहा जान देने को तैयार है, एक अनकंडीशनल सपोर्ट है। मगर बात यह है कि जब तक ये आर्मी कर्फ्यू हटेगा नहीं, और उसके साथ जो कंडीशन है कि वहाँ पे डीमिलिटराइज किया जाए, क्योंकि एक तो है कि आर्मी कर्फ्यू हटेगा तो नेचुरली लोग बाहर निकलेंगे, ब्लडशेड के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो उसको कर्ब करने के लिए इंटरनेशनल डिमांड पुट करनी चाहिए पाकिस्तान को कि एक तो कर्फ्यू लिफ्ट किया जाए फौरन, और उसके साथ ही जो है वहाँ की जो आर्मी है उसको वहाँ से निकाला जाए और पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी जाए। यही इसका एक रैशनल हल है इमीडिएट। और फिर उसके बाद फ्री एंड फेयर प्लेबिसिट, जो आर्टिकल 37 है यूनाइटेड नेशंस का, कि ऐसे हालात में फ्री एंट्री एंड एग्जिट की परमिशन होती है यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेस को। ये इसके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है पाकिस्तान को। और इस वक्त भी जो आजाद कश्मीर में जो एक पूरा आजाद कश्मीर निकला हुआ था, धरना दे रहा था कि इंडियन आर्मी जो है वो अपना कर्फ्यू लिफ्ट करे, वहां जो ब्लडशेड हो रहा है, जो लोगों के राइट्स छीने जा रहे हैं। तो फिर वहां पे UN मोगिब की पूरी टीम गई है, आजाद कश्मीर के वजीर आजम भी गए हैं, वहां पे जो धरना भूख हड़ताल चल रही है, तो उनको श्योर किया यूनाइटेड नेशंस की टीम ने कि हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। अब आगे एक्शन क्या लेंगे, तो टेम्परेरी 6 महीने के लिए धरना रुका है, वरना तो हर इंसान जो है बेताब है कि वो LOC क्रॉस करे, सीज फायर लाइन क्रॉस करके वहां पे अपने बहन भाइयों की मदद करें, क्योंकि तड़प रहे हैं, हम सब तड़प रहे हैं इस वक्त जो सूरत हाल है। और मेरे तो जिस तरह शौहर को इन्होंने गायब कर दिया, यरगमाल बना दिया पूरे खानदान को और हर कश्मीरी को इस वक्त। और मैं यही अपील करूंगी कि पाकिस्तान को फुल कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, एक डिमांड किया जाए ग्लोबल एनवॉय ऑन कश्मीर फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस। मैं अली मोहम्मद साहब की तरफ आता हूँ। अली मोहम्मद साहब, आप हुकूमत हैं, एक तो सवाल ये बनता है कि वाकई क्या हुकूमत की जो इस वक्त मुख्तलिफ मैंने इस वक्त जो मसाइल बयान किए हैं वो सबके सामने, आपके सामने भी है, क्या तरजीहात होनी चाहिए सर वज़ीर आज़म की? क्या वाकई अमेरिका के कहने पर, क्योंकि बार बार वो कह रहे हैं कि मैं अमेरिका के कहने पे ये सालिसी करने जा रहा हूँ, जिसके बारे में बड़े बड़े दानिश्वर ये कहते हैं कि कोई नतीजा नहीं निकलेगा, और जो अहम मसाइल हैं कश्मीर अभी आपने सुन लिया, बहुत अहम मसला है, उसके ऊपर तकरीर के बाद सन्नाटा छाया हुआ है। बहुत कुछ हो सकता है, मेरे पास पॉइंट्स हैं जो मैं बात कर सकता हूं उसके ऊपर, लेकिन और दूसरी तरजीहात भी बहुत हैं। अवामी मसाइल सर, भूख मर रहे हैं लोग, और सियासी और मौशी मसाइल, मुल्क तबाह हो रहा है सर, बहरान, और इन नाअहल काबीना के हवाले आपने मुल्क किया हुआ है, जिनके जो वज़ीर हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, और
کشمیر کا ایشو سر کیا ترجیحات ہونی چاہیے تھی؟ صحیح کر رہے ہیں وزیر اعظم؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر دانش صاحب، آواز نہیں آ رہی؟ بڑا آپ کا اہم آج کا پروگرام ہے، میں جی، زیادہ آواز ٹائم نہیں آ رہی لوں گا، صاحب۔ ہر ایک ایشو کو میں سیپریٹلی ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ جی نے بولیں سر۔ ایک ذمہ داری دی ہے اور ان کو ایک کام کے لیے چنا ہے۔ ایک ایسا ملک جو ایک بہت بڑے امریکہ خواب نہیں ہے سے اللہ بنا، تعالیٰ نے سر، وہ 70 سال سے اپنی منزل کھو چکا، اس کے ہر فیلڈ کی گتھیاں جو ہیں وہ الجھ چکی ہیں، ان کو سلجھانا ہے، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ اکانومی ہو، چاہے وہ ہیلتھ ہو، چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو، چاہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ جانا ہو، چاہے آپ کا پولیسنگ ہے، آپ کا کچھ بھی ہے، آپ کے ادارہ جاتی انصاف ہے، آپ کا معاشی انصاف ہے، آپ کا جو ہے جوڈیشل انصاف ہے، آپ کا ایگزیکٹو کا فنکشننگ ہے، ہر جگہ دیمک کی طرح کرپشن اور انکمپیٹنس اس کو چاٹ چکی ہے۔ وہ پاکستان جو کبھی 1960s میں جا رہا تھا بہت اوپر، اور اس کے بعد جو اس کو بریک لگے ہیں، تو ڈاکٹر دانش صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آئی وڈ ریکویسٹ کہ تھوڑا سا مجھے ٹائم آپ ضرور دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج پاکستان جہاں پہ موجود ہے، ایک بات کلیئر ہو جائے، اس دلدل میں پہنچانے والا آدمی عمران خان نہیں ہے، اس دلدل سے نکالنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اور عوام نے عمران خان صاحب کو دی ہے۔ اب اس پہ ضرور سوال ہو سکتا ہے کہ اس میں ہم کتنا کامیاب ہوئے، لیکن سب سے پہلے فورن پہ میں آتا ہوں اور آپ کی ترجیحات والی بات پہ بھی آتا ہوں، وہ بڑا امپورٹنٹ آپ کا سوال ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، فورن افیئرز کے حوالے سے میں یہ کہوں گا، میں خود سپورٹس مین رہا ہوں اور آپ بھی جو ہیں ظاہر ہے سپورٹس دیکھتے ہوں گے، آپ نے کھیلا بھی ہوگا۔ کیا کوئی ایسا میچ کبھی کسی ٹیم نے جو ہے وہ جیتا ہے جس میں آپ کا ایک ہاکی کا میچ ہو رہا ہو اور آپ کا گول پوسٹ خالی ہو، آپ کا گولی ہی نہ ہو، فری ہٹس ہوں گی، آپ کے مخالف کو فوری آئے اور ہر بار وہ گول کرتا جائے؟ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ہم نے تو پاکستان کو آئسولیشن سے نکالنے کی کوشش کی اور بہت حد تک کامیاب ہوئے۔ ملک کا وزیر اعظم پاکستان سے باہر جا کے کشمیر کے مٹی پہ کھڑے ہو کے کشمیری بہنوں اور بھائیوں کے سامنے وعدہ کیا کہ میں اس کا سفیر بنوں گا، اور وہ اس نے ثابت کر کے دکھایا۔ مجھے یہ بتائیں کہ نریندرا مودی نے جو یہ کیا ہے، کیا ان کی اسٹیٹ پالیسی ایسی تھی کہ ایک دن میں انہوں نے کر لیا؟ پہلے سے تیاری تھی ان کی؟ 4.5 سال پچھلی حکومت نے بغیر فورن افیئرز کے منسٹر کے گزارا۔ وزیر اعظم صاحب کی جو اس کی پرفارمنس تھی وہ آپ کے سامنے، آپ نے دنیا بالکل کھول کے رکھ دی کہ جائیں اور جہاں آپ نے پاکستان کے خلاف ڈپلومیسی کرنی ہے آپ کریں۔ آپ کی فورن افیئرز کی ڈپلومیسی پچھلے 4.5 سال، میاں صاحب کا میں کہہ رہا ہوں، صرف اور صرف فورن افیئرز کے سیکٹریز کے اور ایمبیسڈرز کے، ان کے حوالے تھی، کوئی منسٹر آپ کا نہیں تھا۔ عمران خان صاحب نے نکلے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گنجائش بہرحال موجود ہے ہماری فورن پالیسی میں بہتری کی، لیکن ایک بہت بڑا ایک اچیومنٹ ہے جو انہوں نے وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اچیو کیا۔ آپ کی اس بات پہ بھی بالکل بحث ہو سکتی ہے کہ اس کے بعد کیا 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 جائے، اس پہ تجاویز میں سمجھتا ہوں پوری قوم کو، خاص کر اپوزیشن اور انٹلیکچوئلس کو اور آپ جیسے لکھاریوں کو ضرور دینے چاہیے، حکومت اس پہ غور کرے گی۔ لیکن پاکستان کی ایک اچیومنٹ ہے کہ پاکستان کے جو برادر اسلامی ممالک ہیں ان میں سے کچھ ممالک نے بالکل کھل کے ساتھ بات کی ہے، چاہے وہ ٹرکی ہو، چاہے ملیشیا کی طرف سے وہاں سے مہاتیر صاحب کی بات ہو، یا آپ کا جو ٹریڈیشنل دوست ہے چائنا کا مضبوط ایک سٹینڈ ہو۔ اور ترجیحات پہ آتا ہوں، ترجیحات پہ جو آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ سوال کیا۔ بعض اوقات ڈاکٹر صاحب ایسا ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا کرائسس آتا ہے تو کچھ چیزیں جو ہیں اس پہ اتنا فوکس نہیں رہتا، لیکن یہ بالکل مت سمجھیں کہ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم کی توجہ پاکستان کے اندرونی مسائل کی طرف نہیں ہے۔ مجھے اس بات پہ اللہ کا میں احسان مانتا ہوں، اور مجھے اس بات میں فخر سے آپ کی بات کروں اللہ کا احسان مانتے ہوئے۔ ایک ایسا وزیر اعظم ہے جو 5-5 6-6 گھنٹے کابینہ کی میٹنگ میں بیٹھ کے آپ کے ایک ایک چیز کو مانیوٹلی دیکھ رہا ہے۔ آپ کا دیکھیں ایک چیز تو غور سے سمجھے نا ڈاکٹر صاحب، کہ اس وقت ہر جگہ مافیا ہے، ڈیپلی انٹرنچڈ ہے،
چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں, آپ ہیلتھ میں جائیں, کسی ریفارم کی طرف جائیں, ڈاکٹر کھڑے ہو کے اس کو, کیونکہ مافیاز وہاں پہ بیٹھے ہیں. آپ ایجوکیشن میں جائیں, پرائیویٹ سکولز کے مافیاز بیٹھے ہیں, سپریم کورٹ کے آرڈر تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کسی بھی فیلڈ, آخری بات, آپ اکانومی میں جائیں, کوئی ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو عمران خان کے ذمہ مشکل کام ہے, ہمیشہ مشکل کام بڑے لوگوں کے ذمہ آتا ہے. لیکن آخری بات, ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, یہ امتحان گزر جائے گا انشاءاللہ. ہماری ترجیحات, ہمارا فوکس درست ہے, اصلاحات کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ. لیکن 70 سال کا گند 12 مہینوں میں صحیح نہیں ہو سکتا ڈاکٹر صاحب. صرف ہم نے سمت درست کر دی ہے. ہاں, 4 سال بعد بھی اگر یہ صورتحال ہو ہماری حکومت ختم ہونے کے بعد, پھر آپ کا ہاتھ اور ہمارا گریبان. چلیں, بہت بڑی شکریہ. بہرحال ابھی تو یہ ایشو نہیں ہے, ورنہ پوچھتا سر ڈائریکشن تو دے دیں, 13 مہینے سے زیادہ ہو, کچھ پالیسیز دے دیں کم از کم. یہ تو ایک ہفتے میں دی جا سکتی ہے. سر میں آتا ہوں, میں بالکل, میں ذرا قاہرہ صاحب کو کر لوں آپ سے, بالکل اس ایشو پہ کہیں بات کریں گے. قاہرہ صاحب, آج ہم نے ایشو اٹھایا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کی ترجیحات 13 مہینے ہو گئے سر. جو ملک کے حالات ہے, سیاسی بحران, معاشی جو حالات ہیں آپ کو پتہ ہے, سیاسی آپ کو پتہ ہے, انتظامی بحران ہو چکا ہے, بیوروکریسی کام کرنا ہاتھ چھوڑ چکی ہے, اور جو پارلیمنٹ جو جمہوریت کا سب سے اہم ادارہ ہے وہ ناکارہ ہو چکا ہے. اور اس وقت سر عوام بے روزگاری میں, ٹیکس پہ, آپ کے مہنگائی میں, غربت میں مر رہی ہے سر, اور خانہ جنگی کے حالات پیدا ہو رہے ہیں. ایسے موقع پہ وزیر اعظم پاکستان کی ترجیحات, یہ فیکٹرز اور ایک اور بہت اہم فیکٹر جو کشمیر فیکٹرز ہے, جو پاکستان کی شہرگ ہے, اس کو چھوڑ کر سعودی ایران جو قدیم لڑائی ہے, اور اس میں انٹرنیشنل قوتوں کا انٹرسٹ ہے سر, جنگ ہونا ان کا مقصد ہے تاکہ ان کے اسلحے بکیں اور ان کی معیشت مضبوط ہو. یہ ترجیحات بہتر ہے جو عمران خان کر رہے ہیں, کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب, گزارش یہ ہے کہ 13 مہینے سے زیادہ وقت ہو گیا. جو کہتے تھے کہ ہم نے سب تیاریاں کر رکھی ہیں, ہماری ٹاسک فورسز نے کام کیے ہوئے ہیں, ہمیں اس پاکستان کے مسائل کا پتہ ہے, اور ہم آتے جائیں گے اور ریفارمز اناؤنس کر دیں گے. اور آج 1.25 سال ہوا, اور اس کے بعد بھی وہی ہے کہ جی ابھی تو اب پتہ چلا ہے. تو قوم کے سامنے مان لے کہ ہم نے پہلے غلطی کی تھی, ہم نے آپ کو مسلیڈ کر دیا تھا. حالانکہ جو چیزیں آج ہیں وہ پاکستان کے کسی شخص سے چھپی نہیں ہے. جو آج سے سال پہلے تھی وہ بھی چھپی ہوئی نہیں ہوتی. آپ کی اکانومی اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں بھی ہوتی ہے, بجٹ کے اندر بھی ہوتی ہے. کوئی خفیہ چیز نہیں تھی کہ ہمارے دوستوں کو آج آ کے پتہ چلا کہ وہ حالات تو بڑے خراب ہیں. ٹیکس ریونیو کتنا آتا ہے, کلیکشن کتنی ہوتی ہے, ایکسپینڈیچر کتنے ہوتے ہیں, ٹیکس پاکستان کا قرضہ کتنا ہے, کتنی پیمنٹ ہوتی ہے. اسد عمر صاحب کے سارے لیکچرز موجود ہیں, عمران خان صاحب کے سارے لیکچرز موجود ہیں جو اپنے جلسوں میں دیتے تھے, وہ سارا ریکارڈ ہے. کچھ کھلی ہوئی باتیں ہیں, کچھ چھپا ہوا نہیں تھا. کتنی سبسڈی ہے, تیل کی قیمتیں کیا ہیں, کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہوتی. نیشنل اکانومی میں سیکرٹس نہیں ہوتے جس طرح. ہاں, اب گزارش یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کو کیا کرنا چاہیے. جہاں تک تعلق ایران سعودی تنازع ہے, ہم سعودیہ سے اپنے لیے تو کچھ لے نہیں سکے, یعنی کشمیر کے لیے کوئی مدد لے لیتے. لیکن چلیں, اس کوشش میں اگر ہم سعودیہ ایران ٹینشن کو کم کر دیتے ہیں تو پاکستان کا یہ بھی ایک ریجنل مفاد ہے, اس لیے کہ پاکستان کے اپنے حالات اس ریجن کے حالات کے ساتھ لنکڈ ہے. اللہ نہ کرے جو حالات ایران کے اندر ایوالو ہو رہے ہیں اور سعودیہ کو اس ریجن کے اندر سعودی ایران لڑائی اگر ایکٹیولی ہو جاتی ہے اور امریکنز وہاں اپنی پریزنس اور بڑھا رہے ہیں. اسرائیل اس خطے کا ایک پلیئر ہے. ابھی افغانستان کے اندر پتہ نہیں کیا صورتحال ایوالو ہوتی ہے, کیونکہ ہم حکومت کو چھوڑ کے طالبان کے ساتھ ہیں, اور طالبان کو امریکی قبول کر رہے ہیں, وہاں سے امریکی نکلنے کو تیار نہیں ہے. وہ بارڈر کہیں دوبارہ ہمارے لیے ایک عذاب نہ بن پڑے, اور ایرانی بارڈر کو کنٹرول رکھنا, کول رکھنا, اور ایران اور اسلامی دنیا کے اندر کوئی لڑائی نہیں نہ چھڑے, یہ پاکستان کے مفاد میں ہے. اگر ہم ایسا کر پائیں, فیسیلیٹیشن تو ڈاکٹر صاحب ہمارے وزیر اعظم نے کہا, میں کوئی سالسی کی بات نہیں کر رہا, فیسیلیٹیشن کر رہا ہوں. تو فیسیلیٹیشن وہاں کی جاتی ہے جہاں خواہش ہو, جہاں خواہش کا فقدان ہے. آپ نے بالکل درست کہا, یہ 2 نظریوں کی لڑائی ہے. اس لڑائی میں حتمی طور پہ امن نہیں ہوگا, لیکن چلیں یہ کوشش ہونی چاہیے. بٹ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے دوستوں نے کبھی یہ سوچا کہ دنیا کا ایک ملک ہے اور ایتھوپیا, جو قہر زدہ تھا کئی دہائیوں سے, جو خانہ جنگی کا شکار تھا کئی دہائیوں سے, جو ایریٹریا جیسے ملک جس طرح ہمارا ہندوستان کا ہے
اس کے اپنے بارڈر کے اوپر جنگ جاری تھی کئی سالوں سے، اور وہ ملک بالکل مخدوش حالات تھا، دنیا کوئی شخص وہاں جانے کو تیار نہیں تھا. وہاں ایک شخص آیا ابی احمد، وہ 12-13 مہینے یا 15 مہینے کی حکومت کے بعد دنیا میں اپنے اقدامات کی بدولت جو انہوں نے اپنے ملک کے اندر کیے، یعنی حکومت میں آئے، حکومت بنائی، تو فوری طور پہ اپنے ملک کے اندر جو اپوزیشن کے سارے رہنما تھے جو مختلف وجوہات کی بنیاد پہ جیلوں میں رکھے گئے، ان کو باہر بلا کے ان سے بات کی. پاکستان اپنے ملک ایتھوپیا کے اندر جاری خانہ جنگی کو ختم کیا، ایریٹریا کے ساتھ اپنی جنگ ختم کی، ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کی، اکانومی کے اندر وہ ریفارمز کیے کہ صرف اس کے اپنے ملک کے لوگ خوش نہیں ہوئے بلکہ دنیا نے اس کی کوششوں کو، امن کی اور اس کی اکانومی کی ریوائول کی کوششوں کو اتنا ریکگنائز کیا کہ ان کو ان کی 13-14 مہینے کی خدمات کے سلسلے میں امن کا نوبیل پرائز دے دیا. تو جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے تو سال 12-13 مہینے بہت ہوتے ہیں، اور آپ ہمارے ساتھی ماضی میں رک رہ کے نہیں جی سکتے. ڈاکٹر صاحب جیسے یہ جو پرانے خاندان ہیں نا، نواب اور بڈیرے اور یہ جو ذیلدار اور ہمارے جو انگریزوں کے دیے ہوئے ٹائٹل تھے، ان خاندانوں کے وہ لوگ جو اب پیچھے رہ گئے ہیں اور ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، وہ ماضی میں رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا ہمارا ماضی بڑا شاندار تھا. یہ دوست ہمارے ایک نئے فنامنا کا شکار ہے کہ ہمارا ماضی بڑا خراب تھا. بھائی آپ کو سارا پتا تھا، آپ اسی ملک کا حصہ تھے. آپ کے وزیر خزانہ جو پہلے تھے ان کو ہر چیز کا پتا تھا، موجودہ وزیر خزانہ کو اس سے زیادہ پتا تھا، اور آپ کے وزیر اعظم کو خود پتا تھا. کس کو پتا نہیں تھا؟ یہ ایکسکیوز نہیں ہے. قوم سے معافی مانگے اور اللہ سے مانگے کہ آپ نے جھوٹ بول کے بنے. ٹھیک ہے سر. میں آگے سر کشمیر پہ آپ نے کچھ نہیں بولا، میں اس پہ پوچھنا چاہوں گا، لیکن سر سیکنڈ ٹائم ابھی ٹائم میرے پاس کم ہے، میرے پاس کیونکہ ایک بریک پہ جانا ہے سر، بعد میں واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. جی بخاری صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں اور ایک چند گزارشات کے ساتھ ایز اے طالب علم کہ سر اگر حکومت ہیومن رائٹس کونسلز میں قرارداد لے کر آتی تو اس سے کشمیر کا مسئلہ بہت اوپر جاتا. دوسری طرف وزیر اعظم کے یو این جنرل اسمبلی میں تقریر کے بعد 6 کمیٹیاں ہوتی ہیں سر اس یو این جنرل اسمبلی میں. ان کمیٹیوں میں سے کسی ایک کمیٹی میں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جی تقریباً 3 کمیٹی میں کشمیر ایشو کو لانا چاہیے تھا، ایک کمیٹی میں بھی ابھی تک کچھ نہیں لایا گیا سر. دوسری طرف جو بہت ہی اہم ہے سر، اور وہ یہ ہے کہ یو این جنرل اسمبلی میں جہاں اتنی ثالثی ہو رہی ہے، سب کو اعتماد لے کر ایک سمپل میجورٹی سے قرارداد کشمیر کی پاس کرا کر اس کو فارورڈ کر دینا چاہیے تھا ICJ جو عالمی عدالت ہے. فیصلے کے لیے نہیں، کیونکہ فیصلے کے لیے تو سر بھارت کو بھی اور پاکستان کو راضی ہونا چاہیے. انڈیویجول بیس پہ اگر جنرل اسمبلی پاس کر دیتی ہے تو وہ کیس جا سکتا ہے ICJ کے پاس، اور ICJ ایز اے ایڈوائز یہ وہاں ایڈوائز دی جا سکتی ہے کشمیر کے اوپر، اور یہ ایڈوائز بہت اہمیت کے حامل ہوتی. میں ایک آپ کو پرانا واقعہ بتا دوں سر، نبیویہ کے حوالے سے بھی ICJ نے ایک ایڈوائز دی تھی اور اس کے بعد یہ مسئلہ اتنا اٹھا تھا کہ نبیویہ آزاد ہو گیا تھا. لیکن سر ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے ڈاکٹر دانش، پہلی بات تو یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں عمران خان کی تقریر بہت اعلیٰ تھی، بہت اچھی باڈی لینگویج تھی، بہت اچھی سلیکشن آف ورڈز تھی. ایک کریڈٹ آپ ان سے نہیں لے سکتے، نہ میں لینا چاہتا ہوں اس سے. لیکن اس کے بعد اور اس کے سائڈز پر کیا ہوا وہ بہت پریشان کن صورتحال ہے میرے لیے خاص طور سے. ہم آج اس پر بہت فخر کر رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے کہنے پر فلاں جگہ ثالثی کر رہے ہیں. یہ امریکہ بہادر کے ساتھ ہماری جو ریلیشن شپ ہے اس کی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ایک طویل تاریخ ہے جو بتاتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے اور شرم آتی ہے. امریکہ سے خیر کی توقع رکھنا کہ وہ مسلم امہ کے کسی ملک کا کوئی مسئلہ حل کر دیں گے، آئی تھنک یہ کسی دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے، لیکن اس میں حقیقت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیے ہمارے ساتھ اس معاملے پر جو جھوٹ بولے گئے ہیں اس کی بات ضرور کرنی چاہیے. ہم نے کہا کہ ہمیں تو
58 لوگوں کی یعنی 58 ارکان رکن ممالک کی حمایت حاصل ہے ہیومن رائٹس کا جو کمیشن ہے یونائٹڈ نیشن کا کونسل ہے. لیکن جب ہم گراؤنڈ سچویشن پر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں 42 ملے اور 16 ووٹ وہ تھے جو مسلمان ممالک کے تھے جن کے ہم بہت پرانے خدمت گزار اور نمک خوار رہے ہیں, انہوں نے ہمیں بٹرے کر کے ہندوستان کے حق میں ووٹ ڈالا ہے, تو یہ میرے لیے بہت تکلیف دہ اور ایز اے پاکستانی میرے لیے بہت شرمناک صورتحال ہے. مگر ہم نے اپنی قوم کو یہ بتایا کہ نہیں جناب 58 ملک ہمارے ساتھ ہیں, لیکن جب صورتحال پیش آئی تو ہمارے ساتھ کیا ہوا وہ ہم نے دیکھ لیا. اس کے بعد میں پھر آپ کو ایک دفعہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنا فوکس اگر ہم کشمیر پر رکھتے یا رکھیں تو اس سے ہی کشمیریوں کی زندگی جو عذاب بنی ہوئی ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. اگر ہم دوسروں کے گھر ٹھیک کرتے ہوئے اپنا گھر جلا بیٹھے, وہ جسے قائد اعظم نے شہرک کہا تھا پاکستان کی, اگر اس کی طرف سے فوکس ہمارا شفٹ ہوتا ہے یا ہم ادھر سے ہٹ کے کسی اور طرف دیکھتے ہیں تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. میں یہ بات انتہائی وثوق سے کہہ رہا ہوں. میں آتا ہوں مشال ملک صاحبہ کی طرف. مشال ملک صاحبہ, بظاہر تو کشمیر کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہوا ہے, لیکن ہمیں نہ عالمی طاقتوں نے کوئی سپورٹ کر رہی ہیں, نہ کوئی اسلامی دنیا سپورٹ کر رہی ہے. آپ کے پاس 3 منٹ ہے, کشمیری کس کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی کشمیری جس کی طرف دیکھ رہے ہیں اسی طرح کا رسپانس مل رہا ہے؟ دیکھیں, پہلے آپ نے نمیبیا کی بات کی ہے, میں ویسے بتانا چاہتی ہوں کہ 50 ایئرز ایک ڈسپیوٹ تھا موریشس کا, وہ 1965 میں which was not properly done. تو اٹ واز بٹوین UK اور موریشس کے بیچ میں. وہ جب فائنلی اٹ واز ٹیکن ٹو دی ICJ فرام دی یونائٹڈ نیشنز تو وہ مسئلہ حل ہو گیا تھا. اسی طرح جو آپ نے بات کی ہے, سیک کرنا چاہیے ریزولوشن ان دی یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کہ اس کو ریفر کیا جائے ICJ کے اندر فار ایڈوائزری جورسڈکشن. تو یہ گلوبل اویئرنیس تو آلریڈی اب کریٹ ہو رہی ہے. میں اتنی پیسمسٹک نہیں ہوں, حالانکہ جو کچھ قورام مچا اس سے بڑھ کے آج تک کشمیر میں اتنا خطرناک صورتحال نہیں ہوئی کہ یہ تو بالکل ختم تباہ کرنے کی کوشش کریں. ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کو اس کے اوپر وار فوٹنگ کی ڈپلومیسی کرنی پڑے گی, چاہے وہ ایران کا مسئلہ ہو, چاہے وہ افغانستان کا ہو, چاہے وہ سعودیہ کا ہو. بہت دفعہ پاکستان کو بلایا جاتا ہے بیچ میں میڈیشن کے لیے, مگر اس وقت ساری کانسنٹریشن پاکستان کی اسٹیٹ کی ہونی چاہیے کہ کشمیریوں کو جو بھوک اور پیاس سے ختم کیا جا رہا ہے, ایک ان کا کرفیو لفٹ کیا جائے, ڈی ملٹرائزیشن اور UN پیس کیپنگ فورسز کو بلایا جائے, اور مسئلہ حل کرنے کے لیے پاکستان کے پرائم منسٹر کو ورلڈ ٹورز کرنے چاہیے. اس وقت سول پرپز ہونا چاہیے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے, اور جو یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں. اور سیکنڈ بات یہ ہے گلوبل اویئرنیس کریٹ کی جائے کہ یہ ایک نیوکلیئر ٹکنگ ٹائم بام ہے, یہ صرف کوئی انٹرنل میٹر نہیں ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان اور کشمیریوں کا ہے, یہ پوری دنیا اس سے افیکٹ ہو سکتی ہے. جس طرح فیبروری 27 کو نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج ہوئے تھے, یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. نیوکلیئر سائنٹسٹ نے اس کے اوپر اتنا کام کیا ہے, پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے ایک ہفتے کے اندر, پاپولیشن ختم ہو سکتی ہے پوری دنیا کی جس طرح یہ ایسکلیٹ. اور آج تو مودی نے ہریانہ میں بھی یہ کہا ہے کہ میں پانی بند کر دوں گا, تو اور کیا جنگ ہوتی ہے, کشمیریوں پہ بھی جنگ چل رہی ہے. اس لیے اس کے اوپر بہت ہی سلیکٹڈ میرٹ کے اوپر ٹیمز بھیجی جائیں, جو کہ ڈیلیگیشنز بھیجی جائیں گلوبل کیپٹلز کے اندر. UN کا جو آپ نے میکنزم کی بات کی ہے, جو اس کی 6 کمیٹی ہیں, وہاں پہ بہت سے پروسیجرز ہیں, بہت سی ان کی کمیشنز ہیں, ان کے ریپورٹرز ہیں, ان کو انگیج کیا جائے, ان کے اندر ایکٹیو کیا جائے, اور زیادہ سے زیادہ جو کشمیری ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے, ان کو لے کے جایا جائے. ایک اسپوکس پرسن کی بات ٹھیک ہے, مگر جو کشمیری خود ہیں ان کی بھی زیادہ ایکول مور پارٹیسپیشن چاہیے, جو مجھے نظر اتنی نہیں آ رہی ہے. اور اب اس سے زیادہ اور کیا ایمرجنسی سچویشن ہوگی, یہ سب سے خطرناک ہے. اور پاکستان کو کیمپین کرنی چاہیے, جو حریت رہنما ہے ان کو ریلیز کرایا جائے. اس میں پاکستان کے پرائم منسٹر کو اپنا مین رول پلے کرنا چاہیے کہ یاسین ملک جو اتحاد کی ڈیتھ سیل میں, اس پہ ان کی اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے پاکستان کے پرائم منسٹر کو کہ ان کو نکالا جائے, آسیہ اندرابی صاحبہ کو نکالا جائے. وہ موومنٹ لیڈ کر رہے ہیں, وہ ان کے لیڈرز ہیں. یہ بہت بڑا قرض ہے پاکستان کے اوپر, ہیومن رائٹس کا بھی, پولیٹیکل جو وائس ہے ان کا بھی, اور رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن. ٹھیک ہے. میں ایکچولی کیونکہ 3 منٹ ہے, میں علی محمد صاحب معذرت کے ساتھ آپ کو بھی 3 منٹ دوں گا. اور وہ یہ ہے کہ ایک سوال ہے سر, کیونکہ میں اس کمیٹیز کا جو میں نے ذکر کیا ہے, یہ سارے ایز اے طالب علم میں نے وہ تمام چیزیں پاکستان کے فورن منسٹر کو دے دی, اور وزیر اعظم کو اگر اس پر عمل کریں صرف ان باتوں پہ,
تو بہت بڑے کام ہو جائیں گے کشمیر کے لیے. یہ میں دے رہا ہوں آج, آن ایئر کر رہا ہوں جو میں نے کر دیا, جس کو سپورٹ مشال ملک صاحبہ نے بھی کیا. میں اس پہ نہیں جا رہا کیونکہ یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں. سر اگر جو خوشحال ملک ہوتا ہے, خوشحال عوام ہوتی ہے, وہ ثالثی کا کام کرتا ہے سر, وہ میڈیشن کا کام کرتا ہے. سر اگر آپ نے واقعی جو الزام آ رہے ہیں, کشمیر کا مسئلہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ بولنا نہیں چاہتے ہیں, تو سر ایک وزیر اعظم کو کہیے کہ خطاب کریں قوم سے اور اعتماد میں لیں اور کشمیر کے مسئلے کو الگ کر دیں. سر ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے بڑی عجیب سی بات کر دی. پہلی بات سے تو میں آپ کے ایگری کرتا ہوں کہ جو کوئی تجاویز آپ دے رہے ہیں وہ کون سی سیاسی حکومت ہوگی جو اپنا دروازہ جو ہے وہ بند کرے گی کسی بھی تجویز کے لیے. اور ظاہر ہے جب کشمیریوں کی طرف سے کوئی تجویز آئے تو اس کو تو سر آنکھوں پہ رکھا جائے گا. لیکن یہ کیا بات آپ نے کر دی کہ عمران خان صاحب اس کو سائڈ پہ کر دیں؟ وہ تو جا کے اپنی سر کی قیمت پہ وہاں آپ کی اسلام کی اور کشمیر کی بازی لڑ کے آیا یہ آدمی. وہ تو موت سے نہیں ڈرتا, وہ تو اس کے پاس کھونے کے لیے ہے کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر تو کشمیر کا کاز کبھی لڑا ہی نہیں گیا. لیکن اب ہم نے آگے وی ہیو ٹو تھنک کہ آگے اب ہم نے کیا کرنا ہے. کیا ہم نے صرف جو ہے آپس میں بیٹھ کے جو ہے ماتم کا ایک ماحول پیدا کرنا ہے؟ یعنی کہ آپ کنکریٹ سجیشنز کی طرف لے کے آئیں, قوم کو بتائیں کہ کہاں کہاں جو ہے حکومت پاکستان کی پالیسیز میں کوئی خدا نخواستہ جو ہے وہ کوئی کمی ہے. میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا ہوں, میں آج بھی یہ بات کروں گا اور کل بھی کروں گا, کشمیر کی آزادی جو ہے, جو پاکستان کی آزادی کا نامکمل ایجنڈا ہے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے مضبوط پاکستان پہ. آپ نے یہاں پہ پوچھا کہ کشمیری کس کی طرف دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کشمیری کس کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں اس بات کا گواہ ہوں کہ جب برہان مظفر وانی صاحب شہید ہوئے, اسی طرح ایک پروگرام میں بیٹھا تھا اور مشال ملک بی بی کی طرح وہاں کشمیر میں ایک خاتون تھی جو آسیہ اندرابی کی طرح وہ بھی قید تھیں, اور وہ کال کے پروگرام کے درمیان ان کی کال بھی پھر کاٹ دی ہندوستانیوں نے, اور اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ ہم کشمیری آج بھی پاکستان اور پاک فوج کی طرف دیکھتے ہیں, وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں اور ہم اللہ کی طرف دیکھتے ہیں, اور انشاءاللہ اس کو ہم آزاد کریں گے. ٹھیک, میں ایک بریک پہ جاؤں گا ناظرین اور پھر آتا ہوں, پھر کیرا صاحب کا پوائنٹ آف ویو لیتا ہوں. ویلکم بیک. کیرا صاحب 3 منٹ آپ کے پاس ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں حکومت پاکستان کشمیر پر صحیح ڈائریکشن پہ ہے؟ سر صاحب میں بڑے مختصر الفاظ میں گزارش کروں. پہلی بات تو وزیر اعظم کی تقریر کی ہے, تقریر پوری تو بعد کی بات ہے. تقریر کا آغاز ہوا تھا 10 ارب درخت لگانے سے, اور 10 ارب درخت لگانے کے لیے آپ کو 1 لاکھ مربع کلومیٹر رقبہ درکار ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. تو ایسی تقریر جس کا آغاز ایسے خیال سے ہو وہ کتنا لوگوں کو اثر کرے گی. دوسری بات, امن. دنیا کا وہ کون سا ملک ہے, وہ کون سی اکانومی ہے جس کو امن سوٹ کرتا ہے؟ کیا امریکن اکانومی کو, یورپ کو, اسرائیل کو, وہ جو ممالک ہیں کیا ان کو امن سوٹ کرتا ہے؟ تو دنیا میں امن ہو جائے تو ان کی جنگی پوری مشنری کہاں بکے؟ کیا فرانس چاہے گا, کیا جرمنی چاہے گا, کیا اور ملک چاہیں گے؟ اور دوسری گزارش ہے کہ اتنی بڑی آرمی جو انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہے پوری دنیا میں اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے, کانفلکٹ دنیا میں کانفلکٹ پیدا کرنا ان کے مفاد ہے. اس کی گزارش یہ ہے کہ کشمیر یقیناً پاکستان کا انفنشڈ ایجنڈا ہے. پاکستان کی آزادی کشمیر کے فیصلے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی, اور ہم ابھی تک دنیا میں ایون مسلمان ملکوں کا ضمیر, باقیوں کا ضمیر تو کیا جگانا, مسلمان بھی کسی کا ضمیر نہیں جگا سکے. ہمیں پتہ نہیں ضمیر نام کی کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں. ہمارے پاس جنرل ضمیر ہوا کرتے تھے, وہ دنیا سے چلے گئے قبر میں, اب پتہ نہیں باقی کو ضمیر زندہ ہے کہ نہیں. لیکن ہمیں ایک بات اور سمجھنی چاہیے, پاکستان پہ آئندہ آنے والے دنوں میں معاشی مشکلات کا انبار کھڑا ہو رہا ہے. آج IMF کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی بیڈ شیپ میں جائے گی, ابھی ہماری GDP گروتھ کم ہوگی اور مارکیٹ میں شرنک آئے گا, جاب لیسنس ہوگی, بے روزگاری بڑھے گی, مہنگائی بڑھے گی. اگر یہ ہوگا, اور ہندوستان کے وزیر اعظم نے ڈاکٹر صاحب اپنی الیکشن کمپین میں کہا تھا کہ میں کشمیر کا اسٹیٹس ختم کر دوں گا, اس کو ہندوستان میں ضم کر دوں گا. ہم اس کے لیے دعائیں کرتے رہے کہ وہ آئے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان کا وزیر اعظم پاکستان کا پانی بند کرنے کا جو اعلان کر رہا ہے, یہ بہت بڑا اسی طرح سیریس ایشو ہے جس کو ہم سیریسلی نہیں لے رہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کشمیر کا اسٹیٹس ختم کر دیں گے, ختم کر دیا.
وہ پانی بند کرنے کی بات کر رہا ہے, زور سے کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں نے اپنا پروسیس شروع کر دیا ہے. ٹھیک. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ پاکستان کے گرد ایسا جالا بول رہے ہیں جس کی بدولت پاکستان ایک جنگ اترے, ہم پہ اٹیک نہ ہو بلکہ ہم اپنے کسی دفاع کی وجہ سے, کسی مجبوری کی وجہ سے, کسی بھی حالت میں جنگ ہم پہ امپوز ہو, ایسکیلیشن ہو جائے, فوجیں صرف موو کر لیں اور پاکستان کی اکانومی اور برے حالات میں چلی جائے. ہمیں جنگ, فزیکل جنگ, ہتھیاروں کی جنگ, فوجوں کی جنگ کی جائے وہ پہلے اکانومی کی جنگ میں ماریں گے. اور ہماری ریڑھ کی ہڈی جو ہماری زراعت ہے اس کو اٹیک کرنے کا انہوں نے عندیہ نہیں, اعلان جنگ کر دیا ہے. اور ہم انفارچونیٹلی آج جس کو میں نے کوئی پروگرام نہیں سنا اور ہماری حکومت کی طرف سے بھی کوئی الارم نہیں آیا. ٹھیک ہے سر. پاکستان کا وزیر اعظم بڑے اوپن الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کا پانی بند کر. ٹھیک ہے سر, میں وقت ختم ہوا کہ ڈاکٹر دانش دیجیے. تمام مہمانوں کا شکریہ. تھینک یو.